شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها إلا هالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس میں ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، ہمارے کارساز ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ زندگی میں پیدائش سے لے کے موت تک کی ساری ضرورتیں صرف ایک اللہ نے ہی پوری کرنی ہے۔ قبر میں بھی اسی نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ قبر کے بعد محشر میں، پل صراط میں اور جنت اور جہنم تک کا سفر، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جنت میں جانا اس کا فضل ہے اور جہنم میں جانا اس کا عدل ہے۔ تو دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے مدد اور اس کی نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں۔ پیسہ، عہدہ، سونا چاندی اور جائیدادیں اور منصب وغیرہ، انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اور نظر ایسے آ رہا ہے کہ جیسے یہ سب ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ پیسے سے کام بنیں گے، عہدے سے کام بنیں گے، چیزوں سے کام بنیں گے، جبکہ بار بار کئی دفعہ دن میں سننے کو بھی ملتا ہے، کہنے کو بھی نصیب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، تنے تنہا اللہ سے ہوتا ہے، اس کے بغیر آج تک نہ کسی نے کسی کو کچھ دیا نہ دے گا، اور قیامت تک کوئی کسی کو کچھ نہ دے سکے گا۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زمین میں سے کسی نے کوئی کچھ بنا کے دیا ہے تمہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا تمہیں ان غیروں نے آسمان بنا کے دیا ہو، زمین بنا کے دیا ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ لوگ خود بخود بن گئے ہیں، ان کا کوئی بنانے والا نہیں، اور یا یہ خود بنانے والے ہیں، بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک بنانے والا ہے اللہ،
جس اللہ نے سورج بنایا اسی اللہ نے مجھے بنایا، اور جو اللہ آج بھی اس سورج اور ستاروں اور زمین کی ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، وہی اللہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ نظر تو آتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور میرے بچوں کو میں رزق دیتا ہوں، میں ان کے لیے کما کے لاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پہناتا ہوں، دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، شاید اللہ تجھے اسی کی برکت سے دے رہا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ ہی سے انسان اپنی ضرورتوں کو طلب کرے، پورا کرے۔ اس کی مشق دنیا میں کرنی ہے دعا کے ذریعے سے۔ ایک عبادت ہوتی ہے، آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے عادت کی بنیاد پہ کہ میرے بڑوں نے نماز پڑھی میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے بڑوں نے ذکر کیا میں بھی کرتا ہوں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، اور جب کام پورے نہیں ہوتے تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں مجھے، بتاتے ہیں فلاں تسبیح تو میں نے اتنی دفعہ پڑھی، فلاں ذکر میں نے اتنی دفعہ کیا، فلاں دعا میں نے اتنی دفعہ مانگی، فلاں نماز میں نے اتنی دفعہ پڑھی، لیکن میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میرا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی ساری زندگی بھی لگا رہے تو اس کا آخر یہی ہوگا کہ کام نہیں بن رہا۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد پر ہو، اللہ کے پہچان کی بنیاد پر ہو، اسی سے کام بنتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کوئی 1000 سال پہلے گزرے ہیں، 600 700 800 سال پہلے، فرمایا کہ ایک بندہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، 70 سال اس کی عمر تھی، کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بیمار ہوا، بڑا اس نے علاج کروایا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ضد میں آ گئے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ ضد شروع کر دی ہے۔ تو ابن الجوزی فرمانے لگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی 70 سالہ عبادت وہ کسی معرفت اور پہچان کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ ایک عادت اور روٹین کی بنیاد پر تھی۔ تو میرے عزیزوں، کوئی بھی کام دنیا میں، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو نصیب نہ ہو تب تک کام بنتا نہیں ہے۔ پھر انسان تکتا بھی ہے، گرمی بھی محسوس ہوتی ہے، سردی بھی محسوس ہوتی ہے، اور جسم ساتھ بھی نہیں دیتا، بہت سارے بہانے پھر انسان کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بنیاد پر ہو، اور حیثیت پہچانے کہ میں بندہ ہوں، میں نوکر ہوں، میں مخلوق ہوں، میں غلام ہوں، میری کیا حیثیت ہے، وہ آقا ہے، پروردگار ہے، شہنشاہ ہے، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے کر لے، ایک پل میں ساری دنیا کو آگ لگا دے، سب کو جلا کے راکھ کر دے، وہ حق پر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور اللہ سب سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ پوچھ سکتے ہیں، ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ سے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس سے بھی بہتر کر دے، اور ہر آدمی کو اربوں خربوں دولت عطا فرما دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں۔ بیرون کے مہمانوں کے ساتھ جو ذمہ دار ساتھی ہیں، یعنی ان کے جو امیر ہیں اور ان کی تشکیل کو ہارٹ میں ہے، تو ان سارے ساتھیوں کو وہاں بلا رہے ہیں تشکیل کی جگہ پر، مشورے کی جگہ پر۔ جو بھی ساتھی ہیں وہ وہاں پر تشریف لے جائیں۔ بیرون کے مہمان جن کی تشکیل کو ہارٹ میں ہے اور ذمہ دار حضرات کو طلب کیا ہے، وہاں مشورے کی جگہ پہ چلے جائیں۔ تو اللہ کو پہچاننا، یہ کلمے
کا حق ہے کلمے کے الفاظ کو درست کرنا اور کلمے کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ توحید کلمے کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا کلمے کا تقاضا ہے، اللہ پہ اپنی جان مال قربان کرنے کا جذبہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، چیمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بٹھانا اور اس سے اوپر کسی کو بھی نہ سمجھنا، یہ ہمیں کلمہ سکھاتا ہے۔ کلمہ انسان کے دل میں اترتا ہے اور دل کے اندر سے ساری گندگی باہر نکل جاتی ہے، شرک کی گندگی، طمع اور لالچ کی گندگی، لوگوں سے ہونے کا یقین دل سے نکل جاتا ہے، لوگوں کا ڈر خوف دل سے نکل جاتا ہے، لوگوں سے امیدیں جو وابستہ ہوتی ہیں وہ دل سے نکل جاتی ہیں، اور لوگوں کی محبت اللہ کے واسطے، لوگوں پہ ترس رحم کھانا اللہ کے واسطے، رسول پاک کی اتباع کرنا اللہ کے واسطے، دین پہ چلنا اللہ کے واسطے، دین کے کام کرنا اللہ کے واسطے، یہ سب اس کلمے کے ساتھ دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ مثال کلمہ طیبہ کی وہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کلمے کی زمین دل ہے، اور کلمہ دل کے اندر جڑیں پکڑ لیتا ہے اور دل کلمہ بن جاتا ہے اور کلمہ دل بن جاتا ہے، دل ایمان بن جاتا ہے، ایمان دل بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اعمال وہ چاروں طرف ایک سایہ دار درخت کی طرح اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں اور پوری دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس کے شاخیں آسمانوں تک چلی جاتی ہیں۔ کلمے والا دور سے پہچانا جاتا ہے، وہ بازار میں کاروبار کر رہا ہو تو سارے بازار والوں کو پتہ ہوگا یہ کلمے والا ہے، وہ کورٹ کچہری میں بیٹھا ہوا ہو تو سب کو نظر آتا ہے یہ کلمے والا ہے، وہ ہزاروں انسانوں میں ہوگا تو نظر آئے گا یہ کلمے والا ہے، یہ کلمے والی ہے، کالج یونیورسٹی میں ہو تو نظر آئے گا یہ کلمے والا ہے، یہ کلمے والی ہے، وہ شادیوں میں معلوم ہوگا یہ کلمے والے کی شادی ہے، یہ بغیر کلمے والے کی شادی ہے، ان کی فوتگیوں میں پتہ چلے گا، ان کی خوشیوں میں غمیوں میں پتہ چلے گا، ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں معلوم ہوگا یہ کلمے والے ہیں۔ کلمہ جب دل میں اترتا ہے۔ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ میں ہم نے اللہ سے یہ اقرار کیا کہ جس نبی کو آپ نے نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم قدم بقدم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کی قدم بقدم۔ اب میرے اپنے طریقے میں نے چھوڑ دیے، میرے ماں باپ کے طریقے، میرے برادری کے طریقے، میرے قوم قبیلے کے طور طریقے، رسم و رواج، یہ سب میں نے چھوڑ دیے، چونکہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کے پیچھے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک سانچے کی ہے، ایک قالب کی ہے، جس کے اندر لوگ خام مال ڈالتے ہیں اور دباتے ہیں، پھر وہ سانچہ اٹھاتے ہیں تو اسی طرح کی وہ ڈالی اس کے اندر سے نکل آتی ہے۔ تو تم خام مال ہو، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے سانچے میں ڈال دو اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، کوئی اکڑ پن نہیں۔ خشک مٹی سے کبھی اینٹ نہیں بنتی، گیلی مٹی سے اینٹ بنتی ہے، نرم مٹی سے اینٹ بنتی ہے۔ پھر اپنے آپ کو چھوڑ دو، حوالے کر دو، اور جو حضور کہیں وہ کرو، تو تمہاری زندگی اسی طرح بن جائے گی جیسے محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء کا لقب دیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثنی اللہ کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میرا پیغام تم دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، اب اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو جانور بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں بھی بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے جو چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھا دیا۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، بھینس دودھ دے رہی ہے، سانپ کے منہ میں زہر ہے، مرغی انڈے دے رہی ہے، اور ہر مخلوق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور اس انسان کو جانوروں سے ممتاز کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا، سمجھ سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، 30 پاروں کا قرآن، ہدایت نامہ، ہدایت نامہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ہدایت نامہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ کتاب ہے تمہارے لیے کہ تم مجھ سے مانگتے ہو نا ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم مجھ سے صبح و شام مانگتے ہو، تو اب میں نے انتظام کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ تم مجھ سے ہدایت مانگتے تھے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا؟ یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے، یا اللہ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا استاد، آپ کا والد بڑا آپ کو بلائی، بھائی بات سنو ادھر آ جاؤ، وہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب کیا ہے کہ جی کوئی کام، کس لیے بلایا؟ تو اب گویا کہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، جی آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہر انسان سوچے۔ دکان، نوکری، کاروبار، شادی، پھر بچے پیدا کرو، بچوں کو پالو، تعلیم دلواؤ، بڑا کرو، پھر ان کے بچوں کو پالو، کیا انسان اسی لیے پیدا ہوا؟ یہ تو اتنے مسائل ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ وہ پوچھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن پڑھو، اس لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، پیغام ہے، اس میں توحید کا پیغام ہے، اس میں رسالت کا پیغام ہے، اس میں آخرت کا پیغام ہے، اس میں ناکام اور کامیاب لوگوں کا ذکر ہے، اس میں کامیاب اور ناکام اعمال کا ذکر ہے، اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی خالقیت، مالکیت کا ذکر ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی وہ دنیا میں ناکام ہو گئے، اور اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر جب زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، کامیاب بنا دیا، آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور کس لیے قرآن کو نازل کیا؟ کہ اس قرآن کے ذریعے سے دنیا بھر کے انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کرو۔ اس قرآن کے ذریعے سے دنیا بھر کے انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کرو کہ تمہارے سامنے بہت مشکل حالات آنے والے ہیں، تمہاری روح قبض ہوگی، تمہارے جسم سے تمہاری روح نکال دی جائے گی اور تم قبر میں ڈال دیے جاؤ گے، ایک اندھیر کوٹلی میں، اور پھر وہاں تم سے سوال ہوگا تمہارے رب کے بارے میں، تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں، اور وہاں سے نکل کر پھر تمہارا سامنا ہوگا حشر میں فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وہاں تم سے باس پرس ہوگی تمہاری زندگی کے بارے میں
کہ تم نے اپنی زندگی کس مشغلے میں گزاری، تم نے اپنی جوانی کس مشغلے میں بوسیدہ کی، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے۔ دائیں طرف جہنم ہوگی، دائیں طرف جنت ہوگی، بائیں طرف سامنے جہنم ہوگی، نیک اعمال ہوں گے دائیں بائیں طرف، اور میزان ترازو قائم ہوگا، فرشتے تمہارے سامنے ہوں گے، اعمال نامے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور فرشتے ہتھکڑیاں مجرموں کے ہاتھوں میں ڈالیں گے، توق گلے میں ڈالیں گے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے، جبڑے میں ہاتھ ڈال کے پورا جبڑا ہی نکال دیں گے انسانوں کا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اور اس دن منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب جہنم کا عذاب چکھو۔ تو ان مراحل سے میں نے گزرنا ہے میرے عزیزو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ دن مجھ پہ بھی آنے والا ہے، آپ پر بھی آنے والا ہے، اور ہم نے اللہ اس کے رسول کا سامنا کرنا ہے، یہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، صرف تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ چھوڑ دو پیتل کے بتوں کو، مٹی کے بتوں کو، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو، سورج چاند ستاروں کی عبادت کو، آگ کی عبادت کو، پیسے کی عبادت کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کرو۔ تو ایک اکیلے اللہ کے ہو جاؤ، ایک اکیلے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ۔ اپنی طبیعتوں کو شریعت کے حوالے کرو، اپنے مزاجوں کو دین کے حوالے کرو، اپنی معاشرت، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو۔ یہی اس دنیا کا اور اس زندگی کا امتحان ہے۔ کر لیا حوالے تو کامیابی ہے، اپنی طبیعت کو داخل رکھا، اپنے مزاج کو، اپنے راحت اور آرام کو، تو پھر تمہیں منزل نہیں ملے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد راحت اور آرام کے دن ختم ہو گئے۔ زندگی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور انسان آسانیوں کو ڈھونڈتا ہے، راحتوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ مشکل ہے۔ جب جنت حاصل کرنی ہے تو پھر تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ایک 5 مرلے مکان بنانے کے لیے ساری زندگی آدمی محنت کرتا ہے، پھر بناتا ہے، اور اتنی بڑی جنت کے لیے کہ ادنا جنتی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو وہ بغیر مشقت کے ملے گی۔ اور سب سے بڑی مشقت تو اپنی طبیعت پہ جبر کرنا ہے، اپنے مزاج کو توڑنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ دل نہیں مانے گا، سے روزہ آ رہا ہے، چلہ آ رہا ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، سفر پہ جانا ہے، گھر کی راحت، کاروبار، سہولت، آسانی، پیسہ، اے سی، یہ وہ، کون مشقت اٹھائے؟ لیکن جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے سامنے ذمہ داری ہوگی، اس کے لیے کرنا پھر آسان ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آخری دن تھے آپ کے، اور 23 سال آپ نے محنت فرمائی، تو اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ یہ فرما رہی تھی وا کرب ابتھا، ہائے میرے والد کی مشقت اور تکلیف، ہائے میرے باپ کتنے تکلیف میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد تیرے والد کوئی تکلیف نہیں دیکھیں گے، اب راحت کے دن شروع ہو گئے۔ جب نبوت ملی تو فرمایا مشقت کے دن شروع ہو گئے، اور جب وفات پا رہے تھے تو فرمایا راحت کے دن شروع ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کیا ہے؟ 2-4 دن کی مشقت ہے، برداشت کر لیں گے، لیکن وہ زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ راحت والی ہونی چاہیے، وہ مشقت والی نہ ہو۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا کہ قرآن اس لیے ہے تاکہ عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟
قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تیسری جگہ ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، مبارکن، برکت والی ہے، زندگی میں آ گئی تو زندگی برکت والی بن جائے گی، گھر کاروبار میں آ گئی تو گھر اور کاروبار برکت والے ہو جائیں گے، خاندانوں میں، ملک میں زندہ ہو گیا تو پورا ملک برکتوں والا ہو جائے گا۔ لیدبروا آیاتہ، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں غور کرو، اس کی ایک ایک آیت میں غور کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ساری باتیں میں نے بتائی کہ قرآن میں غور کرو، قرآن میں تدبر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ ابراہیم میں قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ اور زیادہ نمایاں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کر آ جائے۔ کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے اور اسلام روشنی ہے، تم ان تمام دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس لیے یہ کتاب تمہیں دی گئی، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ یہ کرو گے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ہستی کی طرف، اس راستے کی طرف جو غالب اور تعریف کی ہوئی ہستی کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف لے کر آؤ۔ اس سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اس کے لیے اللہ نے قرآن دیا، پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک نبی کو جوڑا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیبین لہم، تاکہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح بیان کر سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے، جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد، پیغمبر کا مقصد، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے کر آنا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جب وہ ملک فارس گئے فارس فتح کرنے کے لیے تو رستم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ انہوں نے جواب میں کہا اللہ ابتعثنا الیکم، کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا جو نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبیوں کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں، لیکن یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے اور ہم اسی کے مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آج موجود ہے، چاہے وہ دنیا سے پردہ فرما لیں۔ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر الی عبادت رب العباد، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی پر ہم ان کو لے کر آئیں، لوگوں کو دعا سکھا دیں، لوگوں کو ایمان سکھائیں، لوگوں کو عمل سکھا دیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور تمام ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی خوبصورت اور عدل والی زندگی میں ان کو لے کر آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ، اور ان کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں لے کر آ جائیں، کہ اسلام انسان کو وسعت دیتا ہے، اسلام اور دین انسان کو عزت اور عظمت دیتا ہے، خودداری دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، بھروسہ دیتا ہے، ایمان انسان کو کلمہ، انسان کو توکل دیتا ہے، ایمان انسان کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے،
ایمان انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے، انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی پہ لے کر آتا ہے، اور یہی انسانوں کا معراج ہے، یہی انسانوں کی بلندی ہے، یہی انسانوں کا کمال ہے، اور یہ ساری چیزیں دعوت سے وجود میں آتی ہیں۔ ہر نبی نے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، نبوت کی آنکھ اس ماحول میں کھولی ہے کہ جہاں روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا تھا، معاشرت بدترین، معاملات بدترین، اخلاق بدترین، لیکن اس نبی کی محنت کیا ہوتی تھی اس مجموعے کے اوپر، چاہے وہ ایک بستی ہے، چاہے وہ ایک شہر ہے، چاہے وہ ایک ملک ہے، وہ اپنے آپ کو اس پورے علاقے اور اس ملک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے، اور ایک ایک فرد کے پاس جاتے تھے، اور تب تک وہ کام کرتے تھے جب تک اس نبی کو موت نہیں آتی تھی، چھٹی درمیان میں نہیں ہوتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 400 سال تبلیغ کی اور 200 سال چھٹی کر لی، پھر 200 سال تبلیغ کی، ایسا نہیں ہے۔ وہ نبی جب تک زندہ ہے اس کا اور کوئی کام نہیں، اس کا کام انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ یہ روز روشن کی طرح ہے، جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، 25-30 انبیاء کا، ان کے ذکر میں آپ دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، اردو ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولی، آپ سب جانتے ہیں مکہ میں کیا حال تھا، برہنہ بغیر کپڑوں کے لوگ طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ کو کام کیا ملا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر ایسا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ گھر خیمے کا ہو، داغے کا ہو، ٹاٹ کا ہو، چمڑے کا ہو، مٹی سے بنا ہوا ہو، تیرے باپ کا دین اس گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے داخل کرے گا کہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، اللہ ان کی عزت بڑھا دے گا، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر یا تو دین میں آئیں گے یا پھر قتل ہو جائیں گے جہاد کے ذریعے سے۔ ابھی آپ نے کام شروع فرمایا اور نظر آپ کی دنیا کے آخری انسان پر ہے، اور عمر آپ کے پاس 23 برس کی ہے، اور آپ نے محنت شروع فرما دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور ایمان لاتے ہی آپ سے وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے۔ ہم وہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے محلے میں ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ عصر کے بعد بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، تو وہ ہر دفعہ گشت میں یہ واقعہ سناتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب گئے، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، ان سے پتھر ہٹاتے، ان کو نکالتے، وہ لہو لہان ہوتے، پھر اپنا پر ان کے اوپر ملتے، ان کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام پوچھتے اب اللہ سے پوچھو میرا کیا کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے یہی کام ہے۔ میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے، ان کو پتہ تھا کہ میرا کام کیا ہے، ان کو بار بار بتانا نہیں پڑتا تھا، ان کا ساتھ اللہ دیتے تھے، ہر مشکل میں تکلیف میں ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے، جیسے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوصلے دیے۔ قرآن پاک کا یقین جانیے اکثر حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہے، اور انبیاء کے واقعات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طاقت دے رہے ہیں۔ جیسے آدمی غذا کھاتا ہے نا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو روحانی غذا اللہ آپ کو دیتے تھے یہاں تک کہ آپ پھر طاقت پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کتنی دفعہ ارشاد فرماتے اصبر علی ما یقولون واصبر علی ما یقولون واصبر لحکم ربک فانک باعیننا واصبر ولا تکن کصاحب الحوت۔ کتنی دفعہ اللہ نے صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ پہ ہماری نظر ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، آپ ہماری عنایت میں ہیں، آپ ہماری نظر میں ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ لگے رہو لگے رہو۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ سارا دن محنت کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں ہمارے سامنے بھی میدان ہے، ہمارے سامنے بھی میدان ہے۔ اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے وہ محتاج بیان تو نہیں ہے اور ہم سے مخفی بھی نہیں ہے،
جو ہمارے عدالتوں کا حال ہے، جو ہمارے بازاروں کا حال ہے، جو ہمارے گھروں کا حال ہے، جو ہمارے سیاست کا حال ہے، جو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، جو پوری دنیا کا حال ہے، کہ امت اللہ سے دور ہو چکی ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور آپ دیکھ لینا کہ وہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجرین صحابہ سے، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان چیزوں سے بچائے، کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، ناچ اور گانے اور عورتوں کے کپڑے، برہنہ عورتیں، جب یہ عام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان میں وبائی امراض پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی دردیں اور تکلیفیں ان لوگوں میں اتر آتی ہیں جو کبھی انہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب یہ قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اور اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حق نہیں ادا کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ جنگل میں جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہ برساتا۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، گز میں، میٹر میں ڈنڈی مارتے ہیں، کلو میں، سیر میں اور میٹر اور لیٹر میں، ایم ایل میں فرق کرتی ہے کوئی قوم ناپ تول میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ قحط مسلط فرما دیتے ہیں، الا اخذوا بالسنین، اللہ قحط مسلط فرماتے ہیں، گندم غائب ہو جاتا ہے، کاد غائب ہو جاتا ہے، پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، چینی غائب ہو جاتی ہے، 100 روپے والی چیز 500 روپے میں بھی نہیں ملتی۔ وشدت المعونہ، اور دوسری چیز چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جب کوئی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ غریب آدمی علاج نہیں کرا سکتا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، اچھے اسکول میں تعلیم نہیں دے سکتا۔ وجور السلطان علیہم، اور تیسری چیز اللہ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کرتے جو ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور جب اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ غیروں کو مسلط کر دے گا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ ہم اس کلمے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کتنے ہیں جو اپنے فرض کے اوپر قائم ہیں اور کتنے ہیں جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ہم سے ہمارے مال چھین لیں گے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، وہ غیروں میں سے ہوں گے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے قاضی اور ان کے امام جب اللہ کی کتاب پہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ پانچوں حدیثوں کا ان پانچوں باتوں کا خلاصہ کیا ہوگا؟ سادے الفاظ میں کہ جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ پانچوں باتیں اور کئی ایسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس وقت ہمارے معاشرے میں جو نہیں ہیں، تو میرے عزیز اور دوستو اگر اسی حال میں موت آ گئی
تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور اسی تبلیغ کی یہ ذمہ داری کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ اگر ایک ایک بندے کے پاس جا کے سمجھانا شروع کر دیں، دعوت کسے کہتے ہیں، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک بندے کو بٹھا کے سمجھانا۔ تقریر تو جو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا، کسی کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے اسے بٹھا کے اسے بار بار سمجھایا جاتا ہے، وہ اشکال کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا، آپ پھر سمجھاتے ہو، پھر آپ اس کو عمل کی اہمیت سمجھاتے ہو، اسے آپ صحیح غلط سمجھاتے ہو، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے اور وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے گرفتار کیا تو حضرت ابو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس لے کر آئے۔ کافر تھا، مشرک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کافر مشرک کو آپ قتل کر دیتے۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہتے بس میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور کافر کی گردن ہو، مشرک کی گردن ہو کہ ان کو میں ختم کر دوں۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور آپ دعوت دیتے تھے۔ وہ مشرک تھا، انہوں نے 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اور جب وہ گرفتار ہو کے حضور کے پاس آئے تو آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل میں رحم تھا، آپ کے دل میں ہمدردی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں مانیں گے، میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور آپ بار بار دعوت دے رہے تھے، بار بار دعوت دے رہے تھے، اور وہ نہیں مان رہا تھا، اور عمر کہہ رہے تھے میں قتل کر دوں۔ آخر میں وہ مان گئے۔ جب وہ مان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف یوں دیکھا کہ میں اگر تمہاری بات مانتا تو اب بھی یہ جہنم میں ہوتا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا۔ اس سے آپ کیا سمجھے کہ میرے نبی کیا چاہتے تھے؟ عمران بن حسین کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سردار تھے، بڑے آدمی تھے، حضور نے ان سے کہا کہ حسین کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے 8 خداؤں کی۔ کتنے خداؤں کی؟ 8۔ ایک آسمان میں ہے اور 7 زمین میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ جب تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو، آسمان والے کو یا زمین والے کو؟ انہوں نے کہا پھر آسمان والے کو پکارتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب تمہیں کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہو، آسمان والے کو یا زمین والے کو؟ کہنے لگا آسمان والے کو پکارتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اکیلا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور یہ اتنے سارے تمہاری یہ ضرورت پوری نہیں کرتے، تو پھر وہ ایک ان سے بہتر نہ ہوا؟ تو تم اس پر ایمان کیوں نہ لاتے، شرک کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ وہ وہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک ایک بندے کو بٹھا کے میرے نبی نے ان کو وقت دیا اور ان کو سمجھایا، اور انہیں اس ہمدردی پر لے کر آئے کہ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک بچہ، یہودی بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان سے ان کی خدمت کرتے تھے، تو کچھ دن نظر نہیں آیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، کسی نے کہا وہ بیمار ہے، آپ نے فرمایا چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ اس یہودی کے گھر چلے گئے، اس کا باپ یہودی، بیٹا یہودی۔ جب آپ نے اس بچے کو دیکھا تو وہ ایسی صورتحال میں تھا کہ وہ مرنے والا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ انہوں نے حضور کی طرف دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ باپ نے کہا کہ ان کی بات مان لو، پڑھ لو۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آپ نے صحابہ سے خوش ہو کے کہا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اللہ میری وجہ سے کسی کو جہنم سے بچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جہاد کے لیے، اور آپ نے پھر ان کو روک کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان تأتونی بہم مسلمین، کہ تم ان کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، احب الی من ان تأتوا باموالہم ونسائہم واولادہم، کہ مجھے
یہ بہت پسند ہے کہ تم انہیں مسلمان لے کر آؤ، بنسبت اس کے کہ تم ان کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو گرفتار کر لو، بچوں کو لے کر آ جاؤ، ان کے مالوں کو لے کر آ جاؤ۔ مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ انہیں مسلمان کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اپنے قبیلے میں گئے، اپنے والد سے کہا کہ میرا تجھ سے بات کرنا حرام ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں بیٹا؟ انہوں نے کہا تیرا دین الگ میرا دین الگ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جو تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے، مسلمان ہو گئے۔ بیوی سے بھی ایسے ہی کہا، بیوی نے کہا جو تیرا دین وہ میرا دین، دونوں مسلمان ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نرمی کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، ایسے سختی کے ساتھ نہیں۔ 1 سال محنت کی، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، لیکن پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا۔ حضور کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میرا قبیلہ مسلمان نہیں ہو رہا، ان کے دل بڑے سخت ہیں، آپ ان کے لیے بددعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، شاید وہ یہ سمجھے کہ اب حضور بددعا فرمائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دو اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ اور ان کو یہ ہدایات بیان کی کہ طفیل جاؤ اور نرمی کے ساتھ دعوت دو، سختی کے ساتھ دعوت مت دو، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ حضرت طفیل وہاں گئے، نرمی کے ساتھ دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے پورے قبیلے کو مسلمان کیا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں نے کہا، یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جب ان کو دعوت دی وہ اسی وقت گئے اور انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، زبیر بن العوام سے بات کی، ابو عبیدہ بن جراح سے بات کی، وغیرہ وغیرہ حضرات سے بات کی، اور اللہ نے ان سب کو اسلام میں داخل فرمایا۔ 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے۔ دوسرے دن چلے گئے، ارقم بن ابی الارقم، عبد الاسد اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، 4 صحابہ کو دوسرے دن مسلمان کر کے لے آئے۔ چند دنوں میں اتنے سارے مسلمان ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور پر ایمان لانے والوں میں سے ہر ایک کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا بنیادی کام یہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ تھا، سمجھانا نہیں پڑتا تھا۔ ان کا مسجد میں نماز پڑھنا، ان کا آپس میں جمع ہونا، ان کا منتشر ہونا، ان کا آنا جانا، وہ تاہی اسی بات کے لیے کہ اس نبوت والے کام اور اس مشن کو لے کے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اب تو سمجھانا پڑتا ہے نا کہ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ پھر اگلا بندہ کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں اتنا مصروف ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ کر آئیں، حضور کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت کے اس موجودہ ماحول کے ہم ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف ان کو قائل کر کے نہیں لے کر آؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ تم سے انتقام لے لیں گے۔ کس بات کا انتقام؟ کہ تم دعا مانگو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، تم اللہ سے سوال کرو گے، چیزیں مانگو گے، اللہ تمہیں نہیں دے گا، تم اللہ سے مدد طلب کرو گے اور تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی نا، تم اللہ سے مدد طلب کرو گے، تمہاری مدد نہیں ہوگی، تم اللہ سے دعا مانگو گے، دعا قبول نہیں ہوگی، تم اللہ تعالیٰ سے چیزیں طلب کرو گے، وہ تمہیں نہیں دے گا، اور بعض روایت میں اللہ تم پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی، تمہارے علماء کی قدر نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ فریضہ ہے کہ جس سے آج پوری امت غفلت میں ہے، اور پورا دین صرف اسی سے زندہ ہوگا۔ باقی میرا اپنا تعلق تعلیم سے ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن تعلیم کا جو آخری غرض ہے کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، اگر وہ مجھ سے پوچھیں، جو دورے سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں، اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ ہماری تشکیل تم کہاں کرتے ہو، میں اگر ان کو کہوں کہ سارے مسجدوں میں جاؤ، تو پاکستان میں ہر سال 20-25 ہزار علماء تیار ہو رہے ہیں۔ تو اتنی مسجدیں کہاں سے آئیں کہ ہر مولانا صاحب کو نئی مسجد مل جائے؟ اگر میں اسے کہوں کہ صرف کاروبار کرو، تو کاروبار تو ساری دنیا کر رہی ہے،
میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ جو تمہیں اللہ نے علم دیا ہے یہ تمام دنیا کے انسانوں کو سکھا دو، اور بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کر کے ان کو مسجد میں لے کر آؤ، اور ان کو اللہ اور اس کا رسول آخرت دین سکھاؤ، سمجھاؤ اس کو۔ پھر اگر تم کچھ وقت بازار کو دینا چاہو دے دو، کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہتے ہو دے دو، اپنی ذات کو دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن بنیادی کام تمہارا یہ ہوگا۔ بلکہ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتاؤ کہ اگر علماء اس کام کو نہیں کریں گے تو اس دین کو زندہ کون کرے گا؟ پھر تمام دنیا کے انسانوں میں، عوام میں کون جائے گا؟ اور ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا کام کون کرے گا؟ تو یہ تو ایک بنیادی کام ہے میرے عزیزو۔ تاجر بعد میں ہے، زمیندار بعد میں ہے، ملازم بعد میں ہے، سرکاری افسر بعد میں ہے، وزیر اور بادشاہ بعد میں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا بندہ پہلے ہیں، رسول اللہ کا غلام پہلے ہیں، مسلمان پہلے ہیں، امت ہونا ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہے۔ کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں۔ اور میرے عزیز اور دوستو، آخر میں جو موجودہ حالات ہیں کہ ہر آدمی رشتہ داروں پہ بھی تبصرے ہے، سیاست پہ بھی تبصرے ہے، حکمرانوں پہ بھی تبصرے ہے، بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں۔ بس صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ یا تو وہ خاموش رہے یا جب بھی کوئی بات کہے تو خیر کی بات کہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ آج اگر میں کسی پر الزام لگاتا ہوں کہ تم ڈاکو ہو، تم زانی ہو، خدا نخواستہ، تم چور ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور چونکہ یہ بات میں نے دوسروں سے سنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو دلیل دینی پڑے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ میں نے دعویٰ کر لیا نا کہ یہ شخص جو ہے یہ بدنیت ہے، یہ خود غرض انسان ہے، یہ ڈاکو ہے، تو اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اور اس سے بھی پوچھے گا جس نے یہ کہا کہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یا تم نے کوئی سنی سنی بات کہی تھی۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے پھیلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس پہ کبھی فیصلہ مت کرو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ اور کان اور دل کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا۔ ہمارے معاشرت بھی اسی سے تباہ ہو گئی۔ ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں رہا، ہمارے مسجدوں میں اتفاق نہیں رہا، ہمارے مدرسوں میں اتفاق نہیں رہا، ہمارے بازاروں میں اتفاق نہیں رہا، ہمارے بحیثیت امت مسلمہ کے اتفاق نہیں رہا، چونکہ ہم میں بدگمانی ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، نفرت ہے، منفی جذبے ہیں، زبان پہ قابو نہیں ہے، جس نے ہمارے دین کو برباد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، میں آخری بات کی طرف پھر واپس لوٹ کے آتا ہوں کہ جو کام ہم نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، دعوت کے کام میں اللہ نے ہمیں لگایا، تھوڑا وقت لگا، زیادہ لگا کسی کو اللہ نے زیادہ توفیق دی، تو اس سے عظیم کام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے اونچا کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں۔ جتنا کام بڑا ہوتا ہے اتنی رکاوٹیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ دیکھو ڈیم کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس ڈیم کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط کنکریٹ کی دیواریں ہوتی ہیں، اس میں سارا سریا ہوتا ہے، چونکہ پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے بڑی دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، جتنا دعوت کا کام اہم اور بڑا ہے اتنے ہی زیادہ اس کی رکاوٹیں اور اتنے ہی زیادہ نفس کی مخالفت اور اتنے ہی زیادہ شیطان کے وسوسے ہیں، وہ روکے گا۔ ایک دفعہ مولانا تاج الدین صاحب نے فرمایا کہ رائمنڈ کے کسی بزرگ نے فرمایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تبلیغ کے جتنے بھی معمولات مقرر کیے ہیں وہ
تعلیم کے حلقے سے لے کے ساری زندگی تک کے جو تقاضے ہیں وہ سارے ہی نفس کے خلاف ہیں۔ کبھی بھی نفس نہیں کہتا کہ گشت کر لو، کبھی بھی نفس نہیں کہتا کہ اسے روزہ لگا لو، کبھی بھی نہیں کہتا کہ مقام پہ جڑ جاؤ، 2.5 گھنٹے کا جوڑ رکھ لو، ہمیشہ مخالفت کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کے خلاف چلنا سیکھ لے، اسی کا نام تربیت اور اصلاح ہے، پھر اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جبل جوہد کے اس پار اللہ ہے، جبل جوہد مجاہدہ مشقت کے پہاڑ کے اس طرف اللہ ہے، جس کا دل چاہے وہ مل لے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے مشقت کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی بیوی بچوں کو چھوڑا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شاید ملاقات نہ ہو، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ ادھر حضور وفات پا گئے، ادھر یمن میں ان کی قبر بنی۔ وہ یمن کس لیے گئے تھے؟ ان کی قبر گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ یمن میں صحابہ کی قبریں ہیں، ملک شام میں صحابہ کی قبریں ہیں، عجم کے ملکوں میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور موت آ گئی، موت نے بھی ان کو نہیں روکا۔ بیوی بچے کاروبار تجارت رکاوٹ نہیں بن سکے، چونکہ دل میں اللہ کی محبت تھی۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، یہ دعوت بھی اسی کی بندگی ہے۔ یہ بندگی بغیر اللہ تعالیٰ کے معرفت اور اس کے پہچان کے ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جتنی دعوت اللہ کی دی جائے اتنا ہی زیادہ دل نورانی ہوگا۔ آخرت کی بات جتنی زیادہ کی جائے، مکی صورتیں اکثر مکی صورتیں ہیں قرآن پاک میں، اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پہ 3 مضمون ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، رسالت اور آخرت۔ اتنا زیادہ بیان ہوا ہے کہ اتنا زیادہ قرآن میں کوئی مضمون نہیں بیان ہوا، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کا دل اسی سے پگھلے گا۔ جب تذکرے ختم ہو گئے تو دل سخت ہو گئے اور دعوت کے تقاضے مشکل نظر آنے لگے۔ کیوں ہمارے بڑے کہتے کہ روزانہ 25 بندوں کو دعوت دو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دل کا زنگ اسی سے دور ہوگا، تنہائی کے ذکر سے دور ہوگا، مجمع میں انفرادی طور پہ دعوت دینے سے دور ہوگا، دعاؤں سے دور ہوگا، اور دلوں کا زنگ رات کو اٹھ کر رونے سے دور ہوگا۔ پھر یہ دل موم ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دل جب سخت ہوتا ہے نا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہر انسان کے ساتھ مجبوریاں ہیں، اپنی مجبوریوں کو، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کے اللہ تعالیٰ کی دین کے تقاضوں پہ اٹھ کر اپنے نام لکھوائیں، لبیک کہیں۔ اپنی ضرورتیں ساری زندگی بھی ہم لگائیں تو نہیں پوری ہوں گی، پیسہ بھی نہیں پورا ہوگا، کاروبار بھی اختتام تک نہیں پہنچے گا، بچوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، میرے گھر کے مسائل، خاندان کے مسائل بھی نہیں حل ہوں گے۔ یہ کب حل ہوتے ہیں؟ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر پیچھے بچوں کا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا، کاروبار کا، سارا چل رہا ہوتا ہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ بس یہ میری خام خیالی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ ایسے چل کے دیکھ لو، دیکھو پھر پیچھے کیا ہوتا ہے۔ تو آج نیت کر لو کہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی دین کے تقاضوں کے اوپر، دعوت کے تقاضوں کے اوپر لگانی ہے، اور فرصت کو نہیں ڈھونڈنا بلکہ فرصت کو خود پیدا کرنا ہے، فرصت کو خود بنانا ہے، پھر جا کے کام چلتا ہے۔ اس کے لیے جو ساتھی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ تیار ہے